عافیہ نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو۔ اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے۔ اس وقت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے نزدیک سکہ، قابل اعتماد اور امین تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ بتوں کی پرستش ترک کرو۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا، غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو چھوڑا۔ حضرت ایک روز تک بے ہوش پڑے تھے۔ جب ہوش آیا، عرض کی، پروردگارا، جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ وہ لوگ تمہارے زد و کوب پر قادر نہ ہوں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا، تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہود، ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود کا رعب اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ ہود علیہ السلام کی زد و کوب پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا تمام قوم نے مل کر آپ کی تکلیف پر کمر باندھی۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں میں نعرہ کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نوح کی قوم کے مانند کفر پر اڑے ہو۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ کہا، نوح کی قوم کے تمام خدا کمزور ناتواں تھے، ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم ہیں۔ لوگوں کے قد اس زمانے کے متعارف ہاتھ سے 120 ہاتھ تھے اور چوڑائی جسم کی 60 ہاتھ۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال دعوت کی۔ جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، احقاف کے میدانوں کی ریت اور پتھر ان کے گرد جمع کر کے ٹیلے بنا دیے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہوں۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام ان کی سرکشی کے سبب سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں کہ قوم عاد پر ہمارے ذریعے سے ایک روز بد آئے گا۔ جب ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی، فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب اور غضب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر وہ ہٹاتے تھے ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے تھے۔ آخر ہود علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں ان سے بارش روکے دیتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ آپ کی یہ آواز تمام پہاڑوں تک جا پہنچی، یہاں تک کہ تمام درندوں، وحشیوں اور طائروں نے سنا۔ ہر جنس کے جانور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور گریہ کیا اور کہا، کیا آپ ہم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ ہلاک کریں گے؟ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کی۔ خدا نے وحی فرمائی کہ میں اس کو ہلاک نہ کروں گا جس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد قوم ہود کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی آبادی کا تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے
ان کے پاس زراعت کافی اور خرما کے درخت بہت تھے۔ ان کی عمریں دراز اور قد بلند تھے۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو انہی لوگوں پر مبعوث فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور بت پرستی سے ان کو منع کریں۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ لہٰذا خدا نے 7 برس تک بارش ان سے روک دی، یہاں تک کہ ان میں قحط ظاہر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی زراعت کرتے تھے اور اس کے لیے آب کشی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہود ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا، اگر ہود کی دعا مستجاب ہوتی تو وہ خود اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ان کی تمام زراعت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے۔ نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ خدمت میں آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، بارش نہیں برستی، خدا سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں برسائے اور ہمیں نعمت فراواں عطا فرمائے۔ ہود علیہ السلام یہ سن کر نماز کے لیے تیار ہوئے۔ نماز پڑھ کر ان کے لیے جب دعا کر چکے اور ان سے فرمایا کہ واپس جاؤ، خدا نے تمہارے لیے آب باران نازل کیا اور تمہارے شہروں میں فراوانی حاصل ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، ایک عجیب بات ہم لوگوں نے مشاہدہ کی۔ پوچھا، وہ کیا؟ ان لوگوں نے بیان کیا، آپ کے گھر پر ایک ضعیفہ سفید بال والی ہم نے دیکھی، اس نے ایسی ایسی باتیں کی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بیوی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کی عمر دراز کرے۔ لوگوں نے پوچھا، کس سبب سے؟ فرمایا، خدا نے کسی مومن کو نہیں پیدا کیا مگر یہ اس کے لیے ایک دشمن بھی ہوتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور میری دشمن وہ عورت ہے اور میرا دشمن وہ ہے جس کا میں مالک و مختار ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پرستش سے روکتے رہے۔ کہتے تھے کہ بتوں کی پرستش ترک کرو اور خدائے واحد کی عبادت کرو تاکہ تمہارے شہروں کی آبادی میں ترقی ہو اور خدا تم پر بارش نازل کرے۔ لوگ ایمان نہیں لائے تو خدا نے ان پر نہایت سرد اور تند ہوا بھیجی جس کو ان پر 7 شب اور 8 روز تک قائم رکھا۔